جو صحیح بخاری کی حدیث ہے 3703 اور صحیح مسلم کی جو حدیث ہے 6229، ان کے حوالے سے اگر اسلام 360 میں دیکھیں تو جو اس کی سند ہے وہ ایک جیسی ہی ہے، صرف پہلے دو جو راوی ہیں ان میں فرق ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسلمہ، میرا تلفظ نہیں ہے نام میں نہ کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، اور صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس میں قتیبہ بن سعید، یہ دو پہلے راوی ہیں اور ان کے بعد جو دوسری جو چین ہے وہ ایک جیسی ہے۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو دونوں احادیث ہیں یہ ایک ہی واقعے کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں، کہ ایک ہی واقعہ ہوا ہوگا، اور اس واقعے کو چونکہ وہ راوی پہلے مختلف ہیں، باقی 3 یا 4 جو اگلے راوی ہیں سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک وہ ایک جیسے ہی ہیں، ان میں اسلام 360 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اب اگر یہ واقعہ ایک ہی ہے تو پھر ان کے متن میں اتنا فرق جو ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ اتنا فرق کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ اور ان دونوں احادیث میں جو صحیح بخاری یا صحیح مسلم کے جو پہلے راوی ہیں، صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسلمہ اور صحیح مسلم میں قتیبہ بن سعید، ان کے حوالے سے بھی اگر آپ کوئی بتا سکیں کہ ان میں سے پہلے کون فوت ہوا ہے اور بعد میں کون فوت ہوا ہے۔ اب جو راوی پہلے فوت ہوا ہے اور جس نے بیان پہلے کیا ہے، نظر یہ آتا ہے کہ اس کی جو بات ہوگی وہ زیادہ اتھینٹک ہوگی۔ اب یہ مجھے بھی نہیں پتہ، آپ اس حوالے سے کچھ اگر بتا سکیں تو میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ اب یہ جو احادیث ہیں ان میں جو فرق ہیں وہ واضح نظر آتے ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ جو پہلی حدیث ہے جو صحیح بخاری کی، اس میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، اور دوسری حدیث میں سہل بن سعد کو جو مدینہ کا والی ہے وہ بلاتا ہے اپنے پاس۔ پہلی حدیث میں وہ آدمی کہتا ہے کہ امیر مدینہ اپنے ممبر پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، وہ اپنے بریکٹ میں لکھا ہے کہ برے انداز سے کرتا ہے۔ اب اور دوسری حدیث میں امیر مدینہ جو ہے وہ سہل بن سعد سے کہتے ہیں کہ تم گالی دو۔ اب جو پہلی حدیث ہے اس میں بھی جو آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کہ جو ممبر پر امیر مدینہ ہیں وہ ممبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر جو ہے وہ ابو تراب کہہ کے کر رہے ہیں۔ اور جو دوسری حدیث ہے اس میں جو مدینہ کا جو والی ہے وہ سہل بن سعد سے کہتا ہے کہ تم ابو تراب کہہ کے ان کو برا کہو یا گالی دو۔ اور اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ جو ہے وہ سملر ہے تقریباً، لیکن ایک بات جو ہے وہ ان دونوں باتوں میں جو سملر باتیں بھی ہیں ان میں ایک بات جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی ہے پہلی حدیث میں صحیح بخاری والی حدیث میں، اس میں وہ آدمی سہل بن سعد سے درخواست کرتا ہے کہ آپ مجھے وہ بات بتائیے جو ابو تراب کا نام رکھنے پر جو بات ہوئی تھی۔ تو وہ جو سوال ہے اس بندے کا وہ ایک لاجیکل سیکوینس میں نظر آتا ہے، جبکہ جو دوسری بات ہے جس میں وہ والی مدینہ جو ہے وہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ یہ ابو تراب نام کیسے رکھا گیا۔ تو یہ بات جو اس کی ان لاجیکل تھوڑی سی نظر آتی ہے بنسبت پہلی بات کے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو ان کے فراق ہیں دونوں احادیث میں، وہ کون سی بات زیادہ بہتر طریقے سے نظر آتی ہے؟
واقعہ ایک ہی لگتا ہے جو کہ راویوں کی حوالے سے، جیسے میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا۔ تو سر پہلی جو حدیث ہے اس میں اس سے کیا یہ مطلب نہیں نکلتا، آلدو آپ نے بریکٹیں لگا کر اس کا مطلب کچھ اور ہی کیا ہے، لیکن میں بریکٹوں کے حوالے سے بریکٹوں کو ہٹا کے بات کرتا ہوں، اور اس کا جو مطلب جو ایک لیا جا سکتا ہے وہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ایک بندہ آیا اور اس نے حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک جو شخص امیر مدینہ ہے وہ حضرت علی بن ابی طالب کو کا ذکر جو ہے وہ اس کے حساب سے آپ بریکٹ میں آپ نے لگایا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی ہو کہ برے انداز سے ذکر کرتا ہے۔ اب وہاں پہ سہل بن سعد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو والی مدینہ ہے وہ کیا کہتا ہے، تو وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام ان کو وہ ابو تراب کہتا ہے۔ اب یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس بندے کو نہیں پتہ تھا کہ ابو تراب کا کیا مطلب ہے یا یہ نام کس وجہ سے پڑا۔ اس بات پر سیدنا سہل سعدی جو ہیں وہ ہنس پڑتے ہیں۔ اب ان کا ہنسنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ جو بندہ تھا اس کو واقعی ہی نہیں پتہ تھا کہ ابو تراب کا جو معنی ہے وہ کیا ہے۔ اور پھر وہ بات کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کو یہ ابو تراب جو نام تھا وہ اس سے بڑھ کر کوئی اور نام محبوب نہیں تھا۔ اور پھر وہ بندہ ان سے کہتا ہے کہ مجھے وہ درخواست کرتا ہے کہ مجھے بتائیے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، پھر وہ واقعہ پورا بتاتے ہیں۔ دوسری جو حدیث ہے اس میں جو یہ جو سیکوینس ایک یہاں پہ ایک بالکل سیکوینس مکمل بن رہا ہے۔ جو دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی، سر میں ان پہ جرا نہیں کر رہا ہوں، میں صرف جو مجھے نظر آ رہا ہے میں وہی مطلب ان کے آپ سے گوش گزار کر رہا ہوں، نہ مجھے میرا علم اتنا ہے کہ میں کوئی جرا کا کچھ کر سکوں یا کوئی ایسی بات ہو۔ صرف جو مجھے مطلب نظر آ رہے ہیں، جو مجھے ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے، میں اس حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو سر دوسری جو حدیث ہے اس میں وہ جو پہلی حدیث میں جو سیکوینس ہے وہ دوسری حدیث میں نظر نہیں آتا۔ اب یہ جو فراق ہیں دونوں احادیث کے، ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کون سی حدیث زیادہ اتھینٹک ہے دونوں میں سے؟ واقعہ ایک ہی ہے۔ پہلا واقعہ صحیح بخاری کا جو سیدنا عبداللہ بن مسلمہ، کیا وہ پہلے انہوں نے بیان کیا یا مسلم صحیح مسلم کی جو حدیث ہے قتیبہ بن سعید، کیا انہوں نے پہلے کیا؟